اسرائیل نے ایرانی ڈرونز کو گرانے کے لیے کئی ممالک میں آپریشن شروع کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے ایران سے داغے گئے ڈرونز کو شام اور عراق میں نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق اردن میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ اگر ڈرونز ابتدائی طور پر روکے نہ جا سکے تو تقریباً 1 گھنٹے میں یہ تمام اسرائیلی علاقے تک پہنچنے کی توقع ہے۔ امریکی اور برطانوی طیارے ایرانی ڈرونز گرانے میں مدد کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی حملہ کیا گیا اور 100 سے زائد ڈرونز فائر کیے گئے۔ اسرائیل نے ایرانی ڈرونز کو گرانے کے لیے کئی ممالک میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے ایران سے داغے گئے ڈرونز کو شام اور عراق میں نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق اردن میں بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈرونز ابتدائی طور پر نہ روکے جا سکے تو تقریباً 1 گھنٹے میں یہ تمام اسرائیلی علاقے تک پہنچنے کی توقع ہے۔ امریکی اور برطانوی طیارے ایرانی ڈرونز گرانے میں مدد کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کا آغاز اسرائیلی حملے سے ہوا۔ ایران کے مختلف شہروں پر حملے کیے گئے صہیونی فوج کی جانب سے، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی جواب دیا گیا۔ 100 سے زائد ڈرونز فائر کیے گئے ہیں اور اب اسرائیل نے ان ایرانی ڈرونز کو گرانے کے لیے کئی ممالک میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ عمل انتہائی تشویشناک ہے۔ عالمی برادری کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ پاکستانی عوام اور حکومت ایران کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ عمل انتہائی تشویشناک ہے۔ عالمی برادری کشیدگی کم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ پاکستانی عوام اور حکومت ایران کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ چھیڑ دی۔ صہیونی فوج نے ایران کے 8 شہروں پر فضائی حملے کیے۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں ایرانی چیف آف سٹاف محمد باقری اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی شمخانی شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر حسین سلامی اور IRGC کے سینئر کمانڈر غلام علی راشد بھی شہید ہو گئے۔ ایٹمی سائنسدان فریدون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملہ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے چند گھنٹوں میں 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد ایران کی فضائی حدود بند کر دی گئی۔ امام خمینی ایئرپورٹ سے تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے ایران کی جوہری افزودگی کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایران کے خلاف اسرائیلی آپریشن جتنے دن لگیں جاری رہے گا۔ اسرائیل میں بھی ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ امریکہ ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ہمیں مطلع کیا تھا کہ وہ یہ کارروائی اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ پاکستان کی اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید مذمت۔